آئیے اب شروع کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ قرآن کریم نے اس قصے کو احسن القصص کہا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت یعنی سورہ یوسف نازل فرمائی۔ اس قصے میں دو عظیم نبیوں کا تذکرہ ہے، سیدنا یعقوب بن اسحاق علیہ السلام اور یوسف بن یعقوب علیہ السلام کا۔ اپنے بھائیوں کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کن حالات کا شکار ہوئے، آپ اس کا تفصیل سے ذکر سنیں گے۔ سورہ یوسف مکی ہے اور یوسف علیہ السلام کا قصہ اگرچہ ابتلاء و آزمائش کی داستان ہے، لیکن اس میں اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ سننے والا اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، اپنے اندر رحم اور انس کے جذبات محسوس کرتا ہے۔ اس قصے میں ان حالات کی طرف بھی اشارہ ہے جو انبیاء کے ساتھ پیش آتی ہیں۔ عام انبیاء کے حالات واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے وہ آسودہ حال تھے، لیکن جب انہوں نے دعوت دی تو ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا، پھر آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا، پھر ان کی قوموں پر عذاب آیا۔ اس قصے میں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس میں شروع میں ابتلاء آزمائش کا دور ہے، پھر آسانی اور فراوانی کی داستان ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ علماء کے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، غمزدہ پریشان حال اگر یوسف علیہ السلام کے قصے کو سنتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس میں تنگی کے بعد آسانی ہے، مشکلات کے بعد اللہ کی نعمتوں کا نزول اس سے ظاہر ہے۔ سورہ یوسف سورہ ہود کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ ہود میں انبیاء کرام کے تذکرے کے بعد قوم ہود اور قوم صالح کی تباہی کا ذکر آتا ہے، پھر ان اقوام کا تذکرہ ہے جو تباہ و برباد ہوئی۔ پھر سورہ یوسف عام الحزن میں نازل ہوئی۔ یہ وہ سال تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب فوت ہوئے۔ ابو طالب ہر طرح آپ کا ساتھ دیتے رہے تھے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قریش نے مجھ سے صحیح معنوں میں دشمنی کا آغاز ابو طالب کی وفات کے بعد کیا۔ ایک قول کے مطابق ابو طالب کی وفات کے صرف 3 دن بعد آپ کی پیاری اور محبوب بیوی، جنت کی عورتوں کی سردار، دنیا جہان کی افضل ترین عورتوں میں سے ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں تک کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خط کھینچے، پھر صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، جانتے ہو یہ خط میں نے کیوں کھینچے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم نہیں جانتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی افضل ترین عورتیں 4 ہیں، ایک مریم بنت عمران، دوسری خدیجہ بنت خویلد، تیسری فاطمہ بنت محمد، اور چوتھی فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہن اجمعین۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ابو طالب کی وفات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید صدمہ ہوا۔ تب آپ کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل فرمائی اور آپ کو یقین دلایا کہ تنگی کے بعد فراخی ہوتی ہے، اور اس صورت میں سبق آموز واقعات اور عبرتوں کا تذکرہ یکجا کر دیا گیا ہے، جبکہ دوسرے انبیاء کے قصے قرآن اور احادیث میں مختلف مقامات پر ہیں۔ یہ قصہ قرآن کریم میں ایک جگہ کیوں ذکر کیا گیا، اس میں کیا حکمت تھی، اور باقی قصے مختلف مقامات پر کیوں بکھرے ہوئے ہیں، اس بارے میں علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے قصے تکرار کے ساتھ ذکر کیے ہیں، ایک ہی بات کو بلاغت و بیان کے اصول کے تحت مختلف پیرائے میں ذکر کیا ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ جب اللہ کے برگزیدہ فرشتے ان کے پاس آئے تو ان کے آنے پر ابراہیم علیہ السلام نے جو مہمان نوازی کی اس کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا، وہ بغیر کسی تاخیر کے بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ دوسری آیت میں فرمایا، پس ابراہیم فربا بچڑے کا گوشت لے آئے۔ ان دونوں جملوں کو جمع کرنے سے معلوم ہوا بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا پیش کیا گیا۔ مختلف جگہوں پر ان کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ لوگ اس سے عبرت پکڑے۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے قصے کو ایک جگہ اور باقی انبیاء کے قصوں کو علیحدہ بیان کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مخالف پر حجت قائم ہو جائے کہ وہ نہ مکرر کلام لا سکتے ہیں اور نہ ہی قصہ یوسف علیہ السلام کی طرح اکٹھا کلام لا سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ بلاغت کی ہر قسم میں دشمن پر حجت قائم ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کلام کو مکرر اور غیر مکرر لا کر قرآن کا اعجاز بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ چاہیں تو ایک قصے کو ایک ہی جگہ بیان کر دیں، چاہیں تو مختلف جگہوں پر بیان کر دیں۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ دیکھو قرآن میں یہ قصہ علیحدہ علیحدہ بیان ہوا ہے، میں اس کو ایک جگہ بیان کر سکتا ہوں، یا اس کے برعکس یہ نہ کہہ سکے کہ قرآن میں تو یہ قصہ ایک ہی جگہ بیان ہوا ہے، میں اس کو الگ الگ کر کے بیان کر سکتا ہوں۔ اب ہم اس قصے کا آغاز کرتے ہیں اور اسی طرح کرتے ہیں جس طرح اس کا آغاز اللہ رب العزت نے کیا ہے۔
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा, ये रोशन किताब की आयतें हैं। यकीनन हमने इस किताब को अरबी कुरान बनाकर नाजिल फरमाया है ताकि तुम समझ सको। हम आपके सामने बेहतरीन बयान पेश करते हैं इस कुरान से जो हमने आपकी जानिब वही के जरिए नाजिल किया है, और यकीनन आप इससे पहले बेखबरों में से थे। किस्सा दर असल एक खबर के बाद दूसरी खबर और इत्तिला दर इत्तिला को कहते हैं, और किसस का असल किस्सा है यानी पीछे चलना, जैसा कि अल्लाह की किताब में है। मूसा की वालिदा ने उनकी बहन से कहा कि तू उसके पीछे पीछे जा। और किसस की असल यही है कि किसी खबर का पै दर पै आना। इसलिए इरशादी बारी ताला है, हम आप पर बेहतरीन किस्से बयान करते हैं, और यकीनन आप इससे पहले बेखबरों में से थे। गफलत से मुराद यहाँ अल्लाह के जिक्र से गफलत नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि नुज़ूल कुरान से पहले आप इन किसस से वाकिफ नहीं थे। अल्लाह ताला सूरह यूसुफ आयत 4 और 5 में फरमाते हैं, जब यूसुफ ने अपने बाप से जिक्र किया कि अब्बा जी, मैंने 11 सितारों और सूरज चांद को ख्वाब में देखा है कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। याकूब ने कहा, प्यारे बच्चे, अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से न करना, ऐसा न हो कि वो तेरे साथ कोई फरेबकारी करे। शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है। रुया से मुराद वो ख्वाब है जिसको इंसान नींद की हालत में देखे, और रुयत से मुराद वो हकीकत है जिसको इंसान हालत बेदारी में अपनी आंखों से देखे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे और सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ख्वाब की हकीकत को जान गए, अगरचे आप ख्वाबों की ताबीर नहीं बताते थे, लेकिन उन्हें इल्म हो गया कि इसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम की तकरीम है, और उन्हें यह भी इल्म था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनसे हसद करते हैं। इसीलिए उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने भाइयों को यह ख्वाब न सुनाना। यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। बिन्यामीन उनके सगे भाई थे, बाकी 6 एक मां से और 4 2 लौंडियों से थे। हकीकी भाई उनसे हसद नहीं करता था, वो उम्र में उनसे छोटा था। बाकी सब उनसे हसद करते थे, और इस हसद की वजह यह थी कि याकूब अलैहिस्सलाम उनसे वालिहाना मोहब्बत करते थे। इसी तरह बिन्यामीन से भी उन्हें बहुत लगाव था। मतलब ये कि इन दोनों से उन्हें ज्यादा मोहब्बत थी, और मोहब्बत में कमी बेशी कोई बुरी चीज नहीं। अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनमें अदल से जरूर काम लें। गरज याकूब अलैहिस्सलाम को उन दोनों से ज्यादा मोहब्बत थी, उनका दिल उनकी तरफ ज्यादा माइल था, यहां तक कि लम्हा भर भी उन्हें नजरों से ओझल नहीं करते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब खेल के लिए निकलते तो याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते, यूसुफ को यहीं छोड़ दो, गोया हर वक्त उनका पहरा देते थे। अल्लाह ताला सूरह यूसुफ आयत 6 में फरमाते हैं, और इसी तरह तुझे तेरा परवरदिगार बरगुजीदा करेगा, और तुझे मामला फहमी यानी ख्वाबों की ताबीर भी सिखाएगा, और अपनी नेमत तुझे भरपूर अता फरमाएगा, और याकूब के घर वालों को भी, जैसे कि उसने इससे पहले तेरे दादा और परदादा यानी इब्राहिम और इसहाक को भी भरपूर अपनी नेमत दी। यकीनन तेरा रब बहुत बड़े इल्म वाला और जबरदस्त हिकमत वाला है। यानी आपको मुंतखब कर लिया और तमाम भाइयों से आपको चुन लिया, और याकूब अलैहिस्सलाम के सारे बेटों से आपका इंतखाब किया, और उस दौर के लोगों में से आपको नबूवत देने का इरादा किया। मजीद ये कि वो लोगों को ख्वाबों की ताबीर भी बताते थे, और आयत में जिसने